اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی، یہ بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ وہ اختلاف جس کی بنیاد جو ہے وہ استدلال ہوتا ہے، جس کی بنیاد استدلال ہوتا ہے، اس اختلاف کی اور اس جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرانی تفاسیر ہیں، جو تفسیر کے اندر صحابہ کے یا تابعین کے اقوال نقل کرتے ہیں، ان تفاسیر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح تفسیر عبد الرزاق اور اس طرح مختلف تفاسیر کا ذکر کیا تھا یہاں پر. اور پھر یہ کہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے دو بڑے اسباب ہیں، اس کی دو بڑی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جو اختلاف ہے یہ پیدا ہوتا ہے. پہلی چیز تھی کہ قوم اعتقدوا معان، کہ بعض لوگ پہلے ایک عقیدہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن علیہا، اور پھر قرآن مجید کے الفاظ کو ان اعتقادات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ایک عقیدہ جو ہے وہ بنا لیا اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے الفاظ سے اس عقیدے کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ قوم فسر القرآن بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غیر نظر الى المتکلم بالقرآن والمنزل علیہ والمخاطب به، کہ دوسری جو غلطی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر صرف لغت کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں، صرف لغت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اور کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف لغت کو دیکھیں گے. تو فالاولون راعوا المعنى الذي رأوه، تو پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے اس عقیدے اور اس رائے کا اعتبار، اس کی رعایت کی کہ جو انہوں نے پہلے سے رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کی جو دلالات تھی ان کو اگنور کر دیا. اور جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری قسم کے لوگ ہیں، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم ان يريد به العربی، انہوں نے صرف لفظ کی رعایت کی، من غیر نظر الی ما یصلح للمتکلم وسیاق الکلام، انہوں نے اس چیز کو بالکل اگنور کر دیا کہ وہ چیز کہ جو متکلم ہے، جو خود اس وحی کو بیان کرنے والا ہے، وہ اس کے ظروف کیا ہیں اور وہ خود جو اس بیان کی جو ہے وہ کیا وضاحت کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہم ان سب چیزوں کو اگنور کر دیں گے. اچھا جی، ثم هؤلاء کثیرا، اب یہ جو لوگ ہیں، کثیرا ما یغلطون فی احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. اب یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو جنہوں نے صرف معنی کی طرف دیکھا، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے صرف لفظ کی طرف دیکھا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان یعنی کہ جو پہلی طرح کے لوگ ہیں ان کی غلطی ہمیشہ معنی کے اندر ہی ہو. کئی مرتبہ ان کو لفظ کے اندر غلطی لگتی ہے، اور جو دوسری طرح کے لوگ ہیں کئی مرتبہ ان کو لفظ کے اندر نہیں بلکہ معنی کے اندر غلطی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. والاولون صنفان، اب یہ جو پہلی طرح کے لوگ ہیں یہ دو طرح کے ہیں. تارتن یسلبون لفظ القرآن ما دل علیہ و ارید به،
کبھی کبھی یہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا لفظ، قرآن مجید کا جو لفظ ہے وہ جن معانی کے اوپر دلالت کرتا ہے، جن معانی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس لفظ کو ان معانی سے خالی کر دیتے ہیں، اس لفظ کو ان معانی سے خالی کر دیتے ہیں۔ وَتَارَةً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُرَدْ بِهِ، یعنی کہ کبھی کبھی تو لفظ کو ان معانی سے خالی کر دیتے ہیں جن معانی کے اوپر وہ لفظ دلالت کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس لفظ کو ان معانی کے اوپر حمل کرتے ہیں، اس کے وہ معانی کرتے ہیں کہ جن معانی کے اوپر وہ لفظ دلالت کرتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی لفظ کے اندر جو معنی موجود ہیں ان معانی سے اس لفظ کو خالی کر دینا، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی لفظ کے ایسے معنی کرنا کہ جو اس لفظ کے معنی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلی طرح کے لوگ ہیں، پہلی قسم کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں جو پہلی قسم ہے؟ کون سے لوگ ہیں جی؟ سر جو معنی کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے ایک اعتقاد جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تفسیر اس اعتقاد کے آ، اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، وفی کل الامرینی، اور ان دونوں معاملات میں ہی قد یکون ما قصدوا نفیہ او اثباتہ من المعنی باطلا فیکون خطأہم فی الدلیل والمدلول۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے جس لفظ کو، جس لفظ کے جن معنی کو اس سے نفی کر دیا ہے، یا جو اس لفظ کے معنی کے اندر جس چیز کا اضافہ کر دیا ہے، ان کو ان دونوں صورتوں میں غلطی لگ رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر میں نے کسی لفظ کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو نکال دیا تو اس میں بھی میں غلط ہوں، اور اگر میں نے کسی لفظ کے معنی کے اندر کسی معنی کا اضافہ کر دیا تو اس میں بھی میں غلط ہوں۔ ٹھیک ہے، قد یکون ما قصدوا نفیہ او اثباتہ، وہ چیز کہ جس کی نفی کرنے کا میں نے قصد کیا ہے، یا جس چیز کا اثبات کرنے کا میں نے قصد کیا ہے، معنی، وہ معنی جس کو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس لفظ کا یہ معنی بھی ہے، یا وہ معنی کہ جس کی میں نفی کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، اگر مجھے اس میں غلطی لگتی ہے تو میری جو غلطی ہے وہ دلیل میں بھی ہے اور مدلول میں بھی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے مدلول۔ ٹھیک ہے، دلیل اور مدلول۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ جو ہوتا ہے، لفظ وہ ہوتا ہے دلیل، اور جس معنی کے اوپر لفظ دلالت کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدلول۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو شاید یاد ہو، ایک دفعہ میں نے آپ کو اسم اور مسمہ کا بھی فرق بتایا تھا اس طرح، کسی کو یاد ہے؟ جی سر، جی جی سر یاد ہے۔ یاد ہے۔ تو دلیل اور مدلول میں کیا فرق ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں لفظ ما ان، ما ان، اب یہ ما ان جو لفظ ہے، میم الف حمزہ، یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور اس کا مدلول کیا ہے؟ مدلول وہ پانی ہے، وہ آپ کے ذہن میں جو معنی آیا ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں جو ایک مانا ہے، جی جی، ہاں معنی، وہ مدلول ہے۔ اس کا اسکیچ آیا ہے، جی ہاں سر۔ بالکل، وہ مدلول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہم دلیل کو دلیل کیوں کہتے ہیں؟ دلیل کو ہم اسی لیے دلیل کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو پہنچا دیتی ہے کسی مقصد کی طرف۔ تو یہ یہاں پر دلیل اور مدلول سے مراد یہ ہے لفظ اور معنی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دلیل سے مراد وہ والی دلیل نہیں ہے جو ہم اصول الفقہ وغیرہ کے اندر کہتے ہیں نا کہ دلیل، اس کی دلیل کیا ہے، یہاں پر دلیل سے مراد وہ والی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہاں پر دلیل سے مراد کیا ہے؟ جی سر لفظ، کلیئر ہے۔ لفظ اور معنی۔ تو اگر تو مجھے ان دونوں چیزوں میں غلطی لگ گئی تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے جو غلطی لگی ہے وہ دلیل میں بھی ہے اور مدلول میں بھی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وقد یکون حقا فیکون خطأہم فی الدلیل لا فی المدلول، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی صرف دلیل میں ہوتی ہے، مدلول میں نہیں ہوتی۔ غلطی جو ہے وہ، یعنی کہ میں جس معنی کا اس بات کر رہا ہوں یا میں جس معنی کی نفی کر رہا ہوں وہ معنی تو درست ہے، لیکن وہ دلیل جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اس معنی کا اس بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ابھی آگے انشاءاللہ جب مثالیں آئیں گی تو اس میں بات مزید کھل جائے گی۔
تو وقد یکون حقا فیکون خطأہم فی الدلیل لا فی المدلول، اگر وہ معنی جو ہے وہ درست ہو تو غلطی جو ہے وہ پھر کس میں ہے؟ دلیل میں ہے، مدلول میں نہیں ہے۔ مدلول درست ہے، دلیل میں غلطی ہے۔ اچھا، وہذا کما انہ وقع فی تفسیر القرآن فإنہ وقع ایضا فی تفسیر الحدیث، یہ جو چیز ہے، یہ غلطی ہونا جس طرح یہ تفسیر القرآن میں واقع ہوتی ہے، اسی طرح حدیث کی تفسیر میں بھی یہ غلطی جو ہے وہ انسان سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مثالیں، فالذین اخطئوا فی الدلیل والمدلول، اب دیکھیں وہ لوگ جن کو دلیل اور مدلول دونوں میں غلطی لگی ہے، مثل طوائف من اہل البدع، یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کے اہل بدعت کے بعض گروہ ایسے ہیں کہ اعتقدوا مذہبا یخالف الحق الذي عليه الامة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الامة وائمتها وعمدوا الى القرآن فتأولوه على آرائهم۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال وہ اہل بدعت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ایسی تفاسیر کی، قرآن مجید کی ایسی تفاسیر کی کہ جو اس حق کے مخالف تھی کہ جس پر پوری امت جو ہے وہ اکٹھی تھی۔ الذی علیہ الامۃ الوسط الذین لا یجتمعون علی ضلالہ، یعنی کہ اگر پوری امت جو ہے وہ ایک معنی پر اکٹھی تھی اور کوئی بندہ آ کر قرآن مجید کا کہتا ہے نہیں اس کا یہ معنی نہیں، اس کا یہ معنی ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں کوئی بندہ آ جاتا ہے اور وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے نا، اس کا اصل معنی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ آج سے پہلے کسی کو اس کا اصل معنی نہیں پتا چلا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ تو ابھی آپ اس کی بات سننے سے پہلے ہی، اس کی بات سننے سے پہلے ہی آپ اس بات کا یقین کے ساتھ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ اس کی بات باطل ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ جی سر۔ کیوں؟ کیا جی دلیل ہے سر۔ اس بات کی؟ کیا آپ کی کیا دلیل ہوگی اس بات پہ؟ آپ اپنی بات کو کس طرح ثابت کریں گے؟ یہ کوئی جذبات کی بنیاد پہ بات نہیں ہے، یہ پختہ دلیل کی بنیاد پہ بات ہے۔ بتائیے، اگر کوئی بندہ آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس آیت کا درست معنی جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس سے پہلے جو ہے وہ یہ معنی جو ہے سر وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ اس لیے ہم ایسے کہیں گے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، مطلب ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، صحابہ سے یا ان سے، اور آگے جو مختلف لوگوں نے اس کی تفاسیر کی ہیں، اس نہیں وجہ سے۔ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو امت ہے نا، یہ آثار امت، سے لے لیں جی جی بتائیے حماد بھائی۔ سر، آثار سے جو تفسیر ثابت ہے وہ ہم لیں گے اور نہیں یہ بات اپنی بیان جگہ کریں بالکل گے۔ درست ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ یہ امت کسی باطل پر جمع ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں اس کے کہ یہ امت جو ہے یہ امت وسط ہے نا، امت وسط یہاں پر بھی کہا الامت الوسط، بہترین امت ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، اگر یہ امت جو ہے، اگر یہ کسی معاملے میں پوری کی پوری امت جو ہے وہ حق جو ہے وہ اس پوری کی پوری امت سے مخفی رہ جائے، تو کیا پھر اس کو امت وسط کہا جا سکتا ہے؟ پھر اس کو امت وسط نہیں کہا جا سکتا کسی بھی معاملے میں۔ اگر پوری امت سے کسی معاملے میں حق مخفی رہ جائے تو پھر اصل بات یہ ہے کہ جس کو تم حق کہہ رہے ہو وہ حق نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کی بنیاد کو سمجھیں، کیونکہ یہ بہت سارے فتنوں کا دروازہ جو ہے وہ یہاں سے کھلتا ہے۔ اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ آیت آپ نے سنی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس جی سر۔ تأمرون جی جی بالمعروف جی۔ وتنہون عن المنکر، ایسا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم جو ہے وہ معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے منع کرتے ہو۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر پوری کی پوری امت جو ہے وہ کسی چیز پر اکٹھی ہو جائے، کسی بھی چیز پر اکٹھی ہو جائے، اور کوئی بھی جو پوری امت کے اندر کوئی اس چیز سے منع کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی اس چیز سے منع کرنے والا نہ ہو،
تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز معروف ہے، منکر نہیں ہے؟ اگر یہ چیز منکر ہوتی تو ظاہر ہے اس امت کے اندر کوئی ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے جو آپ کو اس سے منع کرتے، بالکل سر ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ اس پر جمع نہیں ہوئی تو اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ منکر ہے، لیکن اگر امت کسی چیز پر اکٹھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز منکر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اگر امت کے اندر اس چیز کے اندر کوئی اختلاف نہیں پائے گا. تو یہ ان دلائل میں سے، بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل ہے جو اجماع کی حجیت کے لیے پیش کرتے ہیں علماء. اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دین ہے، دین یہ ایک متواتر طور پر چلے آنے والی چیز ہے، متواتر طور پر چلتی آنے والی چیز ہے. دین جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نظریہ کوئی دین کا فہم جو پچھلے 1400 سال میں موجود نہ ہو، پچھلے 1400 سال میں موجود نہ ہو اور آج جو ہے وہ وجود میں آ جائے اور وہ دین کا درست فہم ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ. ہمیشہ ہر دور میں میری امت کے اندر ایک گروہ جو ہے وہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. لا یضرهم من خالفهم، اور ان کو ان کی مخالفت کرنے والا جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس معنی کے اندر بہت ساری احادیث ہیں. معنی یہ ہے کہ کسی نظریے کا نیا ہونا بذات خود اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے. دینی نظریے کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے میں سائنسی نظریوں کی بات نہیں کر رہا، میں دینی نظریے کی بات کروں کہ اگر کوئی بندہ دین کے نام پہ کوئی بات پیش کرے اور وہ پچھلے 1400 سال میں اس کا وجود نہ ہو تو اس کی بات سننے سے پہلے ہی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تمہاری بات باطل ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے. سر. جی سر. ہاں، یہ اہم منہجی نقطہ ہے یہ. ٹھیک ہے، بہت ساری گمراہیوں سے انسان اس ایک نقطے کے ذریعے بچ سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف یہ دیکھ لے اور یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ یہ جو بات پیش کر رہے ہیں یا آپ جس چیز کو حق کہہ کر پیش کر رہے ہیں، یہ پہلی صدی میں اس پر کون تھا، اس نظریے کا علمبردار کون رہا ہے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں کون رہا ہے، تیسری صدی میں کون تھا، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی میں کون تھے لوگ جو کہ اس نظریے کو اپنائے ہوئے تھے. دین کا یہ فہم 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں صدی میں کن لوگوں نے دین کا یہ فہم پیش کیا ہے، 11ویں، 12ویں، 13ویں، اب تو ہم 14ویں صدی کے اندر ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ ہر دور کے اندر نہیں نظر آ رہی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک محدث چیز ہے، وہ ایک نئی ایجاد کردہ چیز ہے. چلیں، یہ بات اور طرف نکل گئی. یہ یہاں سے بات ہوئی کہ بعض لوگ جو ہے بعض لوگ جو ہیں اہل بدعت جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید، وہ کوئی ایسا عقیدہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ قرآن مجید کی آیات کی اپنے اس عقیدے کے مطابق اس کے معنی کرتے ہیں، حالانکہ اس معنی پر امت میں سے کوئی بھی اس سے پہلے نہیں ہوتا. تارتن یستدلون بآیات علی مذہبہم ولا دلالۃ فیہا. اچھا، کبھی وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ ان آیات کے اندر ان کے مذہب پر دلیل موجود نہیں ہوتی. تارتن، کبھی کبھی، یستدلون بآیات، استدلال کرتے ہیں بعض آیات سے، علی مذہبہم، اپنے مذہب پر، ولا دلالۃ فیہا، حالانکہ ان آیات کے اندر ان کے موقف کی دلیل موجود نہیں ہوتی. وتارتن، جی حماد بھائی. سر یہ جو پھر قیاس کرنا ہوگا، قیاس کرنا پھر درست ہوگا کسی چیز پہ؟ سر میں ایک حالیہ مثال دیتا ہوں کہ نا کسی جگہ پر ایک فوتگی میں فوت شدگان کی طرف سے قضا نمازوں کی بات تھی. تو اب فوت شدگان کی طرف سے قضا نماز تو نہیں ہوتی، جی لیکن فدیہ دینے کے لحاظ سے. تو سر وہاں پر یہ بات ہوئی کہ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا وہ فتویٰ موجود ہے
کہ آپ اس میں سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، اس کو وہ قیاس کرتے ہیں روزوں کے اوپر. تو یہ جو قیاس کر کے استدلال، ہم جب قیاس کر رہے ہوں گے یا قیاس کرنے کا جو استدلال ہوگا وہ تو سر پہلے سے ثابت نہیں ہوگا پہلی دوسری تیسری چوتھی صدی میں نہیں، یہ کسی میں، بھی صورت. دیکھیں میری بات سنیں. قیاس جو ہے وہ قیاس کی نفی نہیں ہے اس میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا تھا کہ قیاس، ظاہر ہے ہم ایک، اگر مجھے کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، مجھے کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، کوئی بندہ میرے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے بینک سے گاڑی نکلوانی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یا جناب میں نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ آن لائن ٹریڈنگ کرتا ہوں، میں امیزون پہ بزنس کرتا ہوں، اس کا مجھے کیا حکم ہے؟ اب میں کیا کہوں گا اس کو کہ یہ باطل ہے کیونکہ پچھلی صدیوں میں موجود نہیں تھا؟ نہیں، یہ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کا کوئی بندہ کوئی مفہوم بیان کر رہا ہے، کوئی بندہ دین کا کوئی فہم پیش کر رہا ہے، اور وہ فہم ایسا ہے جو کہ اجنبی ہے تمام پچھلے لوگوں کے لیے، یہ ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے، فقہی مسائل کا حل بتانا یہ ایک الگ بات ہے، اور قیاس جو ہے وہ اپنی جگہ اس کی ضرورت مسلم ہے. قیاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ اصول الفقہ میں بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ قیاس بھی اس طرح نہیں ہے کہ اس کے کوئی قواعد اور قوانین نہیں ہوتے. قیاس جو ہے اس کے باقاعدہ قواعد ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس میں مقیس ہوتا ہے، مقیس علیہ ہوتا ہے، اور علت جامعہ ہوتی ہے، وہ مطلب سب قیاس کے اپنے ارکان ہوتے ہیں. پھر قیاس کن معاملات میں قیاس ہو سکتا ہے، کن معاملات میں قیاس نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ، ان کی جگہ جو ہے وہ اصول الفقہ ہے اور فقہ کی کتابیں ہیں. قیاس کی نفی جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہوتی جو میں نے بات کی ہے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ قرآن مجید کا کوئی ایسا فہم پیش کرتا ہے، یا کوئی بندہ دین کی کوئی ایسی تعبیر پیش کرتا ہے جو کہ ہمیں پہلے نہیں ملتی کسی دور میں، تو اس چیز کا نیا ہونا ہی اس چیز کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا. جی سر، یہ سمجھا. مثال کے طور جزاک پہ میں اللہ. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو خوارج اور معتزلہ، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے ابدی جو ہے وہ جہنم میں رہنے کے قائل ہیں. گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری آیات سے استدلال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے پارے کے اندر آیت ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جہاں پر پہلا پارا نصف ہوتا ہے نا، آدھا پارا جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر یہ آیت ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، کہ جو بھی گناہ کمائے گا اور اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں گی تو فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ ہیں آگ والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں، اگر انسان قرآن کے ظاہر کو دیکھے تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اولئک اصحاب الناری، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، سامنے نظر آ جی رہا ہے نا. سر. جی. اسی طرح وہ جو قاتل کے بارے میں آیت ہے کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له جہنم واعد له عذابا مہینا، کہ جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ ساری بات. اب بظاہر دیکھنے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بظاہر دیکھنے سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جو قاتل ہے، قاتل جو ہے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کا بھی اور تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، ان کا متفقہ طور پہ یہ عقیدہ رہا گمراہ فرقوں کے مقابلے میں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ ابدی جہنمی نہیں ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہے اور ابدی جہنمی نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ لوگ قرآن مجید کی ان آیات سے بے خبر تھے؟ یہی ہے نا نہیں. مختلف، یہ بے خبر نہیں تھے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کا درست معنی وہ نہ ہو جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں یا جو اہل بدعت سمجھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جب وہ آیات سے بے خبر نہیں تھے، آیات ان کے سامنے موجود تھیں، تو پھر اس کے باوجود وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر نہیں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں وہ معنی اصل میں نہیں ہے.
یہی ہے نا، پھر دو ہی باتیں ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس آیات تھی نہیں، یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ ان آیات کا معنی جو ہے وہ ان کے نزدیک یہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سمجھ سر. آ رہی ہے؟ تو یہ چلیں ابھی آگے بھی مزید بھی مثالیں آئیں گی۔ اچھا جی، تارتن یستدلون بآیات علی مذہبہم ولا دلالت فیہا وتارتن یتأولون ما یخالف مذہبہم وما یحرفون به الکلم عن مبادئہ، کبھی تو وہ آیات کی آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں جو ان آیات سے استدلال ہو نہیں سکتا، اور کبھی ان آیات کی جو ان کے مذہب کے خلاف ہوں، جو ان کے عقیدے کے خلاف آیات جاری ہوں، ان کی وہ تعویل کرتے ہیں جو تعویل بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے یہ کام۔ تو وَمِنْهَا أُولَٰئِ فِرَقُ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وغیرہم، یہ ہیں گمراہ فرقوں کے نام، خوارج، روافظ، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، مرجیہ، یہ سارے ہیں گمراہ فرقوں کے نام۔ جب میں گمراہ فرقے کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سر وہ دین کی اصل سے ہٹ کے. اصل سے ہٹ گیا؟ اصل میں نا ہمارے یہاں پر بعض ایسی اصطلاحات ہیں جو کہ ہمارے علاقائی معنی جو ہے نا، ہمارے علاقوں کے اندر جو رائج ہیں ان معنی میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن شریعت کی اپنی اصل اصطلاح کے اندر وہ اصطلاحات ان معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتی جن معنی کے اندر ہمارے علاقوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شریعت کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا کہ مبتدعہ، بدعتی فرقے، بدعتی گروہ، تو اس سے مراد یہ گروہ ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ گروہ ہوتے ہیں خوارج، روافظ، جہمیہ، معتزلہ، اور جناب قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے، مرجیہ، یہ مراد ہوتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ موجودہ دور کے اندر ہم کن کو کہیں گے گمراہ فرقے یا بدعتی؟ ہم کن لوگوں کو کہیں گے موجودہ دور کے اندر؟ ظاہر ہر دور کے اندر موجود تو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ پہلے دور کے اندر موجود تھے اور اب جو ہے وہ انتہائی پاک صاف لوگوں کا زمانہ آ گیا، اب جو ہے وہ گمراہیاں ختم ہو گئی۔ گمراہیاں تو موجود ہیں، تو اس کا مستحق کون ہے آج کے دور میں؟ لوگ بتائیں، کسی کو نہیں پتا یار؟ سر جیسے قادیانی وغیرہ ہے. ہاں بالکل، بالکل۔ آج کے دور کے اندر اگر ہم کہیں کہ مبتدعہ، بدعتی فرقے، بدعتی گروہ، تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہے منکرین حدیث، پرویزی، اس سے مراد ہے قادیانی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی اصل کے اندر امت سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی اصل کے اندر امت کے اصولوں سے جو ہے وہ انحراف کر لیتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ حنفیہ ہیں، چاہے وہ شافعی ہیں، چاہے وہ مالکی ہیں، چاہے وہ حنابلہ ہیں، چاہے وہ اہل ظاہر ہیں، یہ مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، فقہی مکاتب فکر ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ جو مذاہب اربعہ ہیں یا جو مسلمانوں کے اندر موجود فقہی مذاہب ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے فقہی مکاتب فکر ہیں۔ ٹھیک ہے، فرقے کا اطلاق جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ اپنی اصل کو اہل سنت سے الگ الگ کر لیتے ہیں۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ، اس کے اندر یہ تمام لوگ داخل ہیں، چاہے وہ فقہی مکاتب فکر ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے مختلف جو مکاتب فکر وجود میں آئے معتزلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں پھر اس لفظ کے مختلف اطلاقات ہوتے ہیں، کبھی ہم اہل سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیع کے مقابلے میں، کبھی ہم اہل سنت کا لفظ اہل تشیع کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ مبتدعہ، بدعتی گروہ، تو اس سے مراد جو ہے وہ بعض دفعہ نا ہمارے علاقوں کے اندر یہ مطلب مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی میلاد مناتا ہے، اگر کوئی میلاد مناتا ہے تو یہ بدعتی لوگ ہیں، مبتدعہ ہیں۔ اور پھر جو سلف کی کتابوں کے اندر بدعتی لوگوں کے بارے میں آثار ہوتے ہیں، ہم ان کو ان کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا، بعض دفعہ انسان کسی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ
کسی انسان سے بدعت سرزد ہونا یا اس کا کسی بدعت میں مبتلا ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کو مبتدع اور بدعتی قرار دے دینا یہ ایک الگ بات ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. جس طرح گناہ جو ہے، گناہ جو ہے وہ کسی سے بھی ہوتا ہے، کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن فاسق قرار دینا یہ ایک الگ بات ہے. کیا ہر گناہ کرنے والے کو آپ فاسق قرار دیتے ہیں؟ کہ جس سے بھی کبھی گناہ ہوا ہے وہ فاسق ہے اور اس کی شہادت جو ہے وہ رد ہے اور وہ جو ہے وہ نہیں نماز سر، میں. اس طرح تو ہم سارے فاسق ہو جائیں گے. ہاں تو یہ بات ہے نا کہ اس طرح تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اسی لیے کسی کا بدعت میں مبتلا ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کا مبتدع ہونا یہ ایک الگ بات ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب دیکھیے، وَهَذَا كَالْمُعْتَزِلَةِ مَثَلًا فَإِنَّهُمْ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كَلَامًا وَجِدَالًا. معتزلہ کی مثال دیکھ لیں کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ یعنی کہ کلام اور جدال ان کے اندر بہت زیادہ ہے. وَقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ مَذْهَبِهِمْ. انہوں نے بہت بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں معتزلہ نے. معتزلہ یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے عقل کے اوپر جو ہے وہ دین کو بہت زیادہ پرکھا اور کافی انہوں نے بیڑا غرق کیا. جس طرح کہ عبد الرحمن بن کیسان کی تفسیر ہے، ابراہیم بن اسماعیل اور ابو علی الجبائی، قاضی عبد الجبار اور عیسیٰ کشاف زمخشری کی، یہ مشہور ہے کشاف، تفسیر ہے کشاف. اور زمخشری بہت بڑے عالم ہیں معتزلہ کے. تو اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے یہ سارے کے سارے لوگ معتزلہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی بہت بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں. لیکن اب ان کا مذہب ہے کیا؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ اور پھر ان کی جو لکھی ہوئی تفاسیر ہیں وہ ان کا جو مذہب ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکی. اب جو ہے وہ مصنف آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اصول کیا ہیں. معتزلہ کے اصول خمسہ، معتزلہ کے اصول خمسہ. جس طرح آپ کے ارکان اسلام ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں، تو اسی طرح معتزلہ کے ہاں اصول خمسہ ہیں جو معتزلی مذہب کی بنیاد ہیں. وَأُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ خَمْسَةٌ. معتزلہ کی جو بنیادیں ہیں، بنیادی اصول ہیں وہ 5 ہیں. یسمونہا ہم، ان 5 اصولوں کا نام وہ رکھتے ہیں التوحید. پہلا اصل کیا ہے؟ توحید. اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اصطلاح، اصطلاح، اور ایک ہوتا ہے اس اصطلاح کا معنی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر. اچھا اب یہ جو توحید ہے اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کون کافر ہوگا جو کہے گا کہ جی میں توحید کو نہیں مانتا. لیکن جب معتزلہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین، ہمارے عقیدے کی ایک بنیاد توحید ہے، تو ان کی توحید سے مراد کیا ہے؟ اصل بات یہاں پر سمجھ آئیے آپ کو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ دا ڈیول از ان دی ڈیٹیلز. جی ٹھیک ہے. تو ایک ہے کہ آپ نے اپنے نظریے کا نام کیا رکھا ہے، نام تو کتنا پیارا نام رکھا ہے، کون ہوگا جو اس کا انکار کرے گا؟ لیکن اس لفظ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے. ابھی وہ آگے بتائیں گے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی بنیاد توحید ہے تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے. دوسرا اصول کیا ہے؟ العدل. اس کا آپ انکار کرتے ہیں؟ العدل کا نہیں سر. نہیں کرتے. آج تو لگتا ہے سارے معتزلہ ہو جائیں گے. تیسرا جو ہے وہ ان کا عقیدہ ہے المنزلۃ بین المنزلتین. المنزلۃ بین المنزلتین، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اور چوتھا ہے جی انفاذ الوعید، انفاذ الوعید. اور پانچواں ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. تو ان 5 چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معتزلہ کے اصول خمسہ. معتزلہ کے اصول خمسہ یہ میں کوئز کے اندر بھی شامل کروں گا. اچھا جی اب سر یاد ہو گیا. یاد ہو گیا، چلیں اچھی بات. اب جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری پہلی اصل جو ہے وہ توحید ہے، تو توحید سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ جو ہے وہ العلیم ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے لیے اللہ کی صفت علم اگر ہم مان لیں، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ علم جو ہے یہ بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے ہے. بات سمجھ آئی آپ؟ اگر ہم مان لیں کہ اللہ العلیم ہے تو ہمیں کیا ماننا پڑے گا؟ کہ علم بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے ہے. تو ہمیں 2 چیزوں کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. تعدد قدامہ،
ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی قدیم ہے، علم بھی قدیم ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو نہیں مانتے. انہوں نے صفات کا انکار کر دیا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ اس انکار کا بڑا خوبصورت نام رکھا. صفات کے انکار کا نام کیا رکھا؟ تو جناب معتزلہ نے صفات کا انکار کرنے کا نام کیا رکھا؟ اپنے صفات کا انکار کرنے کا جو عقیدہ تھا اس کا نام انہوں نے کیا رکھ لیا؟ توحید. توحید. ٹھیک ہے. تو اب نام جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اس کے اندر پیچھے اس کے کیا ہے مضمون؟ اصل بات تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا اچھا وہ اس کی تفصیل کیا ہے توحید کی؟ وہ توحیدہم ہوا توحید الجہمیۃ التی مضمونہ نفی الصفات. ان کی توحید، معتزلہ کی توحید جو ہے وہ اصل میں جہمیہ والی توحید ہے، اور یعنی کہ جس کا مضمون کیا ہے؟ صفات کی نفی، صفات کا انکار کرنا وغیرہ. قالوا، وہ کہتے ہیں ان اللہ یرا، ان اللہ لا یرا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جائے گا قیامت کے دن. وان القرآن مخلوق، قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ الْعَالَمِ، اللہ جو ہے اس کی فوقیت کا انکار کر دیا. وَإِنَّهُ لَا يَقُومُ بِهِ عِلْمٌ وَلَا قُدْرَةٌ، نہ وہ العلیم ہے نہ وہ القدیر ہے. وَلَا حَيَاتٌ وَلَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ، نہ انہوں نے صفت حیات کا بھی انکار کر دیا، سمیع کا بھی انکار کر دیا، بصیر کا بھی انکار کر دیا. ولا کلام ولا مشیئہ ولا صفت من الصفات، یہ ان تمام صفات کا جو انہوں نے انکار کر دیا، ان تمام صفات کا جب انہوں نے انکار کر دیا، اور اس انکار کو انہوں نے کہا کہ یہ ہم انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم صفات کو مان لیں تو توحید پر ضرب پڑتی ہے. اگر ہم صفات کو مان لیں تو توحید پر حرف آتا ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، اور حیات بھی ہمیشہ سے ہے، موصوف بھی ہمیشہ سے ہے، صفت بھی ہمیشہ سے ہے. تو یہ ان کو جو ہے نا انہوں نے اس اپنے اس نظریے کا نام توحید رکھا. اور وَأَمَّا عَدْلُهُمْ، اور ان کا جو دوسرا ان کی جو بنیاد تھی عدل، وہ کیا تھا؟ فَمِن مَضْمُونِهِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَشَأْ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلَّهَا بل ان افعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد الا ما امر به شرعا وما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته فقد واقفهم على ذلك متاخر الشيعة كالمفيد وابي جعفر الطوسي وامثالهما. انہوں نے عدل کا معنی جو ان کے نزدیک عدل تھا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو انسانوں کے سارے اعمال ہیں، انسانوں کے جو افعال ہیں، اللہ جو ہے وہ ان کا خالق نہیں ہے، انسانوں کے افعال کا خالق اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ انسان جو ہے وہ خود اپنے اعمال کو تخلیق کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ خود اپنے اعمال کو تخلیق کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ صرف ان چیزوں میں شامل ہوتا ہے جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. مثلا اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا یہ فعل، اس کا تو اللہ نے ارادہ کیا ہے، لیکن اگر میں چوری کرتا ہوں تو میرا یہ فعل اللہ کے ارادے کے بغیر وجود میں آیا ہے. اس نظریے کا نام انہوں نے رکھا عدل. آپ کو بات سمجھ آئی؟ جی سر. اور اپنے اس نظریے کا نام عدل انہوں نے کیوں رکھا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کے اعمال کو اللہ تخلیق کرتا ہے اور انسان کے اعمال اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، تو کیا انسان کے سارے اعمال جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں؟ نہیں سر، اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. دونوں ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسان کے برے اعمال جو ہیں ان کو بھی اللہ تخلیق کرتا ہے. اور اگر ہم نے یہ مان لیا کہ انسان کے برے اعمال جو ہیں ان کو بھی اللہ تخلیق کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر سزا کیوں دیتا ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا، ہم نے نہیں، میرا مطلب ہے معتزلہ نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے کاموں کا خالق ہی نہیں ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا عدل. یہ معتزلہ کی دوسری بنیاد ہے. اچھا جی. ولی ابی جعفر هذا تفسیر على هذه الطریقة لكن يضم الى ذلك قول الامامیة الاثنا عشریة فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة ابی بکر وعمر وعثمان وعلی. اب معتزلہ کا جو عقیدہ ہے نا، بعض متاخرین بعد والے جو شیعہ ہیں انہوں نے بھی اسی عقیدے کو اختیار کر لیا ہے. اور یہ جو ابو جعفر الطوسی ہے، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے جو کہ اسی طریقے پر ہے، یعنی کہ اس میں اسی عقیدے کو بیان کیا ہے. ورنہ جو معتزلہ تھے، معتزلہ جو ہیں وہ
معتزلہ کے اندر یہ شیعیت موجود نہیں تھی، لیکن بعد والے جو شیعہ ہیں متاخرین، انہوں نے معتزلہ کے اس عقیدے کو اختیار کر لیا ہے، ورنہ معتزلہ کے اندر کوئی جو ہے وہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے قول کا کوئی قائل نہیں تھا، اور اسی طرح معتزلہ کے اندر کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو شیخین کی اور سیدنا عثمان کی خلافت کا انکار کرتا ہو، بخلاف شیعہ کے۔ ومن اصول المعتزلة مع الخوارج انفاذ الوعید فی الآخرہ، اسی طرح معتزلہ کا ایک اور اصول کیا ہے؟ انفاذ الوعید، انفاذ الوعید وہ کیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ الشَّفَاعَةَ وَلَا يُخْرِجُ مِنْهُمْ أَحَدًا مِنَ النَّارِ۔ انفاذ الوعید کا معنی یہ ہے، جو کہ معتزلہ کا اصول ہے اور خوارج بھی ان کے ساتھ اس میں اکٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر ایک انسان نے گناہ کیے ہیں، اگر ایک انسان نے غلطیاں کی ہیں تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، یہ اللہ پر واجب ہے، یہ اللہ پر واجب ہے۔ اور اگر شفاعت کو مان لیں گے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بعض گناہ گار جو ہیں وہ سزا پائے بغیر بھی چھوٹ سکتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ جو ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو جائے گا وہ جہنم سے دوبارہ نہیں نکل سکتا۔ ابھی ہم نے کل پڑھا ہے نا اس میں سورہ حج میں کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی وہ لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی تو آ رہی اب یہ جو آیات ہیں اس طرح کی، ان کو انہوں نے دلیل بنایا اس بات پر کہ جہنم میں ایک دفعہ جو داخل ہو جائے گا پھر وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ جو اہل سنت یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جہنم میں اگر یا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا یا تو شفاعت کے ذریعے اس کی جان بچ جائے گی، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جو مومن ہے وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ انہوں نے کہا یہ باتیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن اس کے مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایک دفعہ جہنم میں چلا جائے گا پھر وہ جہنم سے نکل نہیں سکے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے ترجمہ پڑھتے ہوئے کہ کوئی شفاعت وہاں پر کسی کے کام نہیں آئے گی؟ تو اسی لیے ہم شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم جہنم کے اندر سے کسی کے نکلنے کا، ایک دفعہ جو داخل ہو گیا پھر وہ نکل نہیں سکتا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور معتزلہ کے اس عقیدے کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ انفاذ الوعید، کہ وعید کا نافذ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ یہ سر میرا نیٹ ذرا ڈسٹرب تھا، پلیز ایک دفعہ ذرا اس کو ریپیٹ کر دیں۔ جی میں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ اس سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعید کو نافذ کرنے کے خلاف ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ اس نے گناہ کیے ہیں اور پھر جو ہے وہ شفاعت کے ذریعے چھوٹ جائے تو پھر وعید تو نافذ نہیں ہوئی، تو اسی لیے انہوں نے شفاعت کا انکار کر دیا، یہ اپنے اس اصول کی وجہ سے۔ اچھا جی سمجھ آ گئی؟ ولا ریب انہ قد رد علیہم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان معتزلہ کے اوپر رد جی کیا ہے سر۔ طوائف من المرجئة والکرامیة والکلابیة واتباعهم فاحسنوا تارة واساءوا اخرى حتى صاروا في طرفي نقیض كما قد بسط في غیر هذا الموضع۔ اب یہ جو معتزلہ تھے ان پر دوسرے لوگوں نے بھی رد کیا، حتیٰ کہ دوسرے گمراہ فرقوں نے بھی ان پر رد کیا، اور کبھی جو ہے وہ رد اچھا تھا، کبھی جو ہے وہ رد کرتے ہوئے جو ہے وہ دوسری انتہا پر جا کھڑے ہوئے۔ اب یہ ساری جو اوپر تقریر ہو گئی، اس ساری تقریر کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری تقریر کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ معتزلہ نے اپنے ان اعتقادات کو جو اوپر ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، معتزلہ نے اپنے ان اعتقادات کو جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیے ہیں، ان کو ثابت کس سے کیا ہے؟ اس کے اس بات میں انہوں نے کیا دلائل پیش کی ہیں؟ اس کے اس بات میں انہوں نے قرآن کے دلائل پیش کیے ہیں۔ معتزلہ نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں۔ تو یہ پھر کون سی قسم ہو گئی؟ کون سی قسم ہو گئی جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ ان میں سے کون سی قسم ہو گئی ہے؟ سر ایک منٹ دیں، بتاتے ہیں۔
یہ سب بل رائے ہو گئی. نہیں، میں دو قسمیں آپ لوگوں کو بتائی تھی نا، کہ ایک وہ لوگ ہیں جی سر. جو کہ ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تفسیر اس عقیدے کے مطابق کرتے ہیں، یہ وہ والی قسم ہے. تو سر یہ اس میں سے ہی آئے ہیں. جی سر. جی. تو بل مقصود ان مثل هؤلاء، مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، اعتقدوا رأیا، انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا، ثم حملوا الفاظ القرآن علیہ، پھر انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو اس عقیدے کے اوپر حمل کیا. حالانکہ ولیس لهم سلف من الصحابۃ والتابعین لهم بإحسان، حالانکہ قرآن مجید کے الفاظ کے ان معنی پر ان کا کوئی اس سے پہلے سلف نہیں تھا، یعنی کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے پہلے وہ معنی نہیں کیے تھے. ولا من ائمۃ المسلمین، نہ ہی مسلمانوں کے ائمہ میں سے، لا فی رأیہم ولا فی تفسیرہم، نہ ہی انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں کی تھی، نہ قرآن مجید کی تفاسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی تھی. وما من تفسیر من تفاسیرہم الباطلہ الا وبطلانہ یظہر من وجوہ کثیرہ، تو معتزلہ کی کوئی بھی اس طرح کی باطل جو تفسیر ہوتی ہے، اس کا باطل ہونا کئی اعتبار سے ظاہر ہو جاتا ہے. اور وہ اس میں سے دو وجوہات جو ہیں، دو جہتیں، وہ کیا ہیں؟ تارتم من العلم بفساد قولہم، بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان کے قول کا فاسد ہونا وہ معلوم ہو جاتا ہے. وَتَارَةً مِّنَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ مَا فَسَّرُوا بِهِ الْقُرْآنَ إِمَّا دَلِيلًا عَلَى قَوْلِهِمْ أَوْ جَوَابًا عَلَى الْمُعَارِضِ لَهُمْ. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر کی ہوتی ہے، جو تفسیر انہوں نے قرآن مجید کی ہوتی ہے، انسان کے اوپر اس تفسیر کا باطل ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ اپنے عقیدے کے اوپر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی استدلال کرتے ہیں، اور انسان یہ جان لے کہ اس استدلال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، تو انسان کے اوپر ان کے موقف کی غلطی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو انسان ان کے موقف کے فساد کو ہی پہچان لے، یعنی کہ یا تو اس طریقے سے انسان ان کے موقف کا باطل ہونا جان لیتا ہے، یا پھر جب وہ اپنے دلیل کے اندر کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو انسان ان کا استدلال، اس کا باطل ہونا جو ہے وہ پہچان لیتا ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَكُونُ حَسَنُ الْعِبَارَةِ فَصِیحًا، اور ان لوگوں کے اندر بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے حسن العبارت فصیحًا، بڑے زبردست عبارت ان کی ہوتی ہے، بڑی زبردست ان کی لغت ہوتی ہے، بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں. وَيَدُسُّ الْبِدْعَ فِي كَلَامِهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ کیا کرتے ہیں، لگتا ہے غامدی صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اپنے بدعت کو اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کصاحب الکشاف بنحوی، جس طرح زمخشری ہیں، کشاف ان کی تفسیر کا نام ہے، اور اسی طرح اور حتی انہ یروج علی الخلق علی خلق کثیر ممن لا یعتقد الباطل من تفاسیرہم الباطلہ ما شاء اللہ، تو یہاں تک کہ ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بہت ساری لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی اس بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيره ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي. چلیں یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے.